أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر نہ انہوں نے اختلاف کیا یہاں حتیٰ کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز میں کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرتے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، چنانچہ اگر ہوں آپ شک میں اس کتاب سے جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھئے ان لوگوں سے جو پڑھتے تھے کتاب آپ سے پہلے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، لہٰذا نہ ہرگز آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہرگز آپ ہوں ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ لوگ کہ ثابت ہو چکا ہے ان پر آپ کے رب کا حکم نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ساری نشانیاں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں بڑا دردناک عذاب۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے آپ نے پہلے سنا کہ نجات عطا فرمائی، تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اس کے بعد ہم نے ان کو رہنے کے لیے کھانے کے لیے سارا انتظام اچھا کر کے دیا، لیکن انہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف ہی کیا، یعنی اختلاف جہالت اور لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا تھا، اختلاف کیا تھا تکبر کی وجہ سے۔ علم آنے کے بعد بھی، پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے پھر آپس میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کو کریں گے۔ آگے کئی مقامات پر پیچھے گزرا، آگے بھی آئے گا کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل نے نافرمانیاں کی، پھر مختلف اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب جو ہیں وہ نازل کیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں مانی، ان کے مطالبے پورے کیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب نافرمانیاں کی تو پھر مختلف عذاب آئے۔ علم آنے کے بعد تکبر کی بنیاد پہ انہوں نے اختلاف کیا، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اختلاف نہیں کیا۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ یا تو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کی امت کو یا آپ کی امت کو ہے، آپ کو مخاطب کرنے کے بعد آپ کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ جو پیغمبر ہیں، یہ وحی ہے، اگر اس میں شک ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے، پتہ کیجئے جو کتاب کو پڑھتے ہیں، قرآن ہو، دیگر آسمانی کتاب ہوں، صحیفے ہوں، اس میں اس پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا، اس وحی کا، اس قرآن کا آپ کو تذکرہ ملے گا، لہٰذا آپ اس میں شک نہ کیجئے۔
جو شک کرتے ہیں حق دیکھنے کے بعد، حق سمجھنے کے بعد، حق پڑھنے کے بعد جو پھر بھی شک کرتا ہے، پھر وہ گھاٹا ہی پاتا ہے، وہ خسارہ ہی پاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، دیکھنے سننے پڑھنے کے باوجود پھر اپنی بات پہ اٹکے رہنا اور اس پہ پکے رہنا اور اس میں شک کرنا، اچھا دیکھیں گے، اچھا حساب لگائیں گے، اچھا کریں گے، پھر اس میں شک اور تردد کی صورت میں رہنا، یہ گھاٹا، اس میں خسارہ ہوتا ہے، اس میں کامیابی نہیں ہوتی، نہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ یہ ایک تکبر کی علامت ہے کہ حق کو جھٹلانا تکبر کی ایک علامت ہے، بلکہ تکبر کہتے ہی اس کو ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حق کو جھٹلانا، پتہ ہونے کے باوجود اس کو جھٹلا دینا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو بات ثابت بھی ہو چکی لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں، ہاں یہ تب مانتے ہیں جب آنکھوں سے اللہ کا عذاب دیکھ لیتے ہیں، جب ان پر عذاب کا نزول ہو جاتا ہے۔ لیکن عذاب آنے کے بعد، جیسے پہلے بھی گزرا، عذاب آنے کے بعد ماننے کو اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرتے، پھر کیا فائدہ ہے؟ پہلے سمجھائے جاتے ہیں انبیاء کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تب نہیں مانتے۔ جب کچھ باقی نہیں رہتا پھر مانتے ہیں، تو پھر ماننا جو ہے وہ بے فائدہ، بے سود ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ عذاب آنے کے بعد، عذاب آنے کے بعد ان کا ماننا ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ ہاں ایک قوم ہے جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا، عذاب آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کا آگے تذکرہ اگلے سبق میں، اگلے درس میں، اگلے بیان میں انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ